السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ القاریہ تجوید کے ساتھ پڑھیں گے۔ سورۃ القاریہ مکی ہے۔ سورۃ القاریہ 11 آیات اور 1 رکوع پر مشتمل ہے۔ اور اگر آپ اب تک کے ہمارے سارے ویڈیو شروع سے اور ترتیب سے دیکھنا چاہیں تو ہم نے کتاب التجوید پارہ ام کے نام سے پلے لسٹ بنا رکھی ہے، وہاں آپ کو ہمارے سارے ویڈیو شروع سے اور ترتیب سے بآسانی مل سکتے ہیں۔ تو آئیے آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القاریعۃ ما القاریعہ وما ادراک ما القاریعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش۔ القاریعۃ ما القاریعہ، القاریعۃ الف لام اگر حروف قمری کے شروع میں ہوں تو صرف لام پڑھا جائے گا، الف کو نہ پڑھیں گے۔ قاف یا حروف قمری میں سے ہے، قاف سے پہلے الف اور لام ہیں، اس لیے صرف لام کو پڑھا جائے گا، الف کو نہ پڑھیں گے۔ القاریعۃ قاف کو پر پڑھیں گے، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خص ضغط قز ہے، یعنی خا صاد ضاد غین طا قاف ظا، یہ حروف ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھے جاتے ہیں۔ القاریعۃ، القاریعۃ الف مدہ، الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھے گی۔ القاریعۃ، القاریعۃ کی را کو باریک پڑھیں گے، اس کا قاعدہ ہے کہ را کے اوپر زبر اور پیش آئے تو را کو پر پڑھا جائے گا، را کے نیچے زیر آئے تو را کو باریک پڑھا جائے گا، یا را کے نیچے زیر سے را کو باریک پڑھیں گے۔ القاریعۃ، القاریعۃ آگے آیت ہے وقف کریں گے، گول تا وقف کی صورت میں ہائے ساکنہ بن جاتی ہے، جیسے القاریعہ، القاریعہ گول تا کے اوپر جب وقف کریں گے تو گول تا وقف کی صورت میں ہائے ساکنہ بن جاتی ہے۔ القاریعہ اگر آپ چاہیں تو یہاں وقف نہیں بھی کر سکتے ہیں، یعنی ایک ہی سانس میں یہ دونوں آیتیں پڑھ سکتے ہیں، تو اس صورت میں ایسے پڑھا جائے گا القاریعۃ ما القاریعہ، القاریعۃ ما القاریعہ، ما القاریعہ۔ الف لام اگر حروف قمری کے شروع میں ہوں تو صرف لام پڑھا جائے گا، الف کو نہ پڑھیں گے۔ قاف یا حروف قمری میں سے ہے، قاف سے پہلے الف اور لام ہیں، اس سے صرف لام کو پڑھا جائے گا، الف کو نہ پڑھیں گے۔ ما القاریعہ قاف کو پر پڑھیں گے، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خص ضغط قز، یعنی خا صاد ضاد غین طا قاف ظا، یہ حروف ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھے جاتے ہیں۔ ما القاریعہ، ما القاریعہ، ما القاریعہ کی را کو باریک پڑھیں گے، اس کا قاعدہ ہے کہ را کے بعد زبر پیش ہے تو را کو پر پڑھا جائے گا، را کے نیچے زیر آئے تو را کو باریک پڑھا جائے گا، یہاں را کے نیچے زیر اس لیے را کو باریک پڑھیں گے۔ ما القاریعہ آگے آیت ہے وقف کریں گے، گول تا وقف کی صورت میں ہائے ساکنہ بن جاتی ہے۔ ما القاریعہ، القاریعۃ ما القاریعہ وما ادراک ما القاریعہ، وما ادراک میں مد منفصل ہوگا، مد منفصل وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے لفظ میں ہو۔ مد منفصل میں حفص کی روایت میں بطریق شاطبیہ صرف توسط ہے، اور توسط کی مقدار 2 الف، 2.5 الف اور 4 الف ہے، اور بطریق جزری قصر اور توسط دونوں جائز ہیں۔ قصر کی مقدار 1 الف ہے، لیکن اکثر دنیا میں شاطبیہ کا طریقہ رائج ہے۔ وما ادراک، وما ادراک، ادراک دال میں
قلقلہ ہوگا۔ دال حروف قلقلہ میں سے ہے۔ حروف قلقلہ 5 ہیں جن کا مجموعہ قطب جد ہے، یعنی قاف، طا، با، جیم، دال۔ جب ان حروف کے اوپر جزم آئے تو ان کو پڑھتے وقت ان کے مخرج ٹکر کھا کر الگ ہو جاتی ہیں۔ وما ادراک، وما ادراک، را کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ وما ادراک ما القارعہ، قاف کو اوپر پڑھیں گے، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خص ضغط قجع، یعنی خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا۔ یہ حروف ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھی جاتی ہیں۔ مل قارعہ، مل قارعہ کی را کو باریک پڑھا جائے گا۔ اس کا قاعدہ ہے کہ را کے بعد زبر پیش آئے تو را کو پر پڑھا جائے گا، اور را کے نیچے زیر ہے تو را کو باریک پڑھا جائے گا، یا را کے نیچے زیر ہے اس سے را کو باریک پڑھیں گے۔ مل قارعہ، آگے آیت ہے، وقف کریں گے۔ گول تا وقف کی صورت میں ہائے ساکنہ بن جاتی ہے۔ مل قارعہ، وما ادراک ما القارعہ، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث۔ یوم، واو لین، واو لین وہ واو جو ساکن ہو، اس سے پہلے زبر ہو واو لین کو نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھیں گے۔ یوم، یوم یکون الناس، یکون، واو مدہ، واو مدہ وہ واو جو ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش ہو، واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یکون الناس، یکون الناس، نون مشدد غنہ ہوگا، غنہ کی مقدار 1 الف ہے۔ یکون الناس، یکون الناس، الف مدہ، الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے، الف مدہ کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یکون الناس کالفراش المبثوث، کالفراش کی را کو پر پڑھا جائے گا۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ را کے اوپر زبر پیش ہے تو را کو پر پڑھا جائے گا، را کے نیچے زیر ہے تو را کو باریک پڑھا جائے گا، یا را کے اوپر زبر ہے اس سے را کو پر پڑھیں گے۔ کالفراش المبثوث، کالفراش المبثوث۔ الف لام اگر حروف قمری کے شروع میں ہوں تو صرف لام پڑھا جائے گا، الف کو نہ پڑھیں گے۔ میم یا حروف قمری میں سے ہے، میم سے پہلے الف اور لام ہے، اس سے صرف لام کو پڑھا جائے گا، الف کو نہ پڑھیں گے۔ کالفراش المبثوث، کالفراش المبثوث، سا کو نرم آواز کے ساتھ پڑھیں گے۔ سا کا مخرج زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کا کنارہ ہے۔ کالفراش المبثوث، آگے آیت ہے، وقف کریں گے۔ کالفراش المبثوث، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، وتکون الجبال کالعہن المنفوش۔ وتکون، واو مدہ، واو مدہ وہ واو جو ساکن ہو اس سے پہلے پیش ہو، واو مدہ کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ وتکون، وتکون، وتکون الجبال۔ الف لام اگر حروف قمری کے شروع میں ہوں تو صرف لام پڑھا جائے گا، الف کو نہ پڑھیں گے۔ جیم یا حروف قمری میں سے ہے، جیم سے پہلے الف اور لام ہے، اس سے صرف لام کو پڑھا جائے گا، الف کو نہ پڑھیں گے۔ وتکون الجبال، وتکون الجبال، الف مدہ، الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے، الف مدہ کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ وتکون الجبال کالعہن المنفوش۔ الف لام اگر حروف قمری کے شروع میں ہوں تو صرف لام پڑھا جائے گا، الف کو نہ پڑھیں گے۔ میم یا حروف قمری میں سے ہے، میم سے پہلے الف اور لام ہے، اس سے صرف لام کو پڑھا جائے گا، الف کو نہ پڑھیں گے۔ کالعہن المنفوش، منفوش میں اخفاء حقیقی ہوگا،
اس کا قاعدہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف حلقی، حروف یرملون اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو وہاں پہ اخفا ہوگا، اور یہاں نون ساکن کے بعد ان حروف میں سے یعنی حروف حلقی، حروف یرملون اور با میں سے کوئی حرف نہیں ہے، اس لیے یہاں پہ اخفا ہوگا، اور اس اخفا کو اخفاء حقیقی کہتے ہیں، اور حروف اخفا کل 15 ہیں۔ کالعہن المنفوش، آگے آیت ہے وقف کریں گے، کالعہن المنفوش وتكون الجبال كالعهن المنفوش القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش صدق اللہ العظیم۔